الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل عمومی سوالات اور جوابات کا سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر اپنے پیج پر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کی میں کوشش کروں گا۔ کوشش فرمائیے گا کہ آخر تک اس میں شریک رہیں اچھی نیت کے ساتھ، کہ اگر آپ کا سوال شامل ہو جاتا ہے اور آپ کو جواب مل جاتا ہے فبیہا اچھی بات ہے، ورنہ بہت سارے سوالات کے ضمن میں جو باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا ننگے سر درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا سر ڈھانپنا لازمی ہے؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن اپنا کوئی ایک وقت ایسا مقرر کر لیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر ایک مخصوص تعداد کے اندر درود پاک پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے فوائد و برکات یہ جدا گانا آپ کو نصیب ہوں گے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ختم قادریہ ایک شخص نے پڑھنا ہو تو وہ کتنی مرتبہ اور کیسے پڑھے؟ ایک نے پڑھنا ہو یا کثیر نے پڑھنا ہو، تعداد ایک ہی ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے کہ کون سے اوراد یہ ایک مرتبہ پڑھنے ہیں اور کون سے اوراد یہ 111 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ تو اکیلا پڑھ رہا ہے تو اس نے وہ اوراد جو 111 مرتبہ پڑھنے وہ اکیلے 111 مرتبہ پڑھے گا، ایک مرتبہ پڑھنے والا ایک ہی مرتبہ پڑھے گا، اور مل کے پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی 111 کی تعداد کو مکمل کرنا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک شخص کو منع کیا کہ مزاروں پر جا کر دھمال نہ ڈالے اور گھنگرو نہ باندھے، بٹ اس نے کہا کہ یہ غلط نہیں ہے، آپ بتا دیں کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ آپ نے بالکل اس کو صحیح سمجھایا کہ اس طرح یہ مزارات پر بہت سارے امور ہمارے بعض نادان لوگ اس طرح کے کرتے ہیں کہ جس سے غیروں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے، حالانکہ وہ ہمارے نظریات میں سے، ہمارے اعتقادات میں سے، ہمارے معمولات میں سے نہیں ہوتا۔ یہ بعض جہلا کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پھر جن کے دلوں کے اندر بغض ہوتا ہے وہ نفس مزار کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں، مزارات پہ جانے کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسا واقعی صحیح آپ نے اس کو سمجھایا کہ اسے نہیں کرنا چاہیے۔ گھنگرو پہننا تو ویسے ہی مرد کو ممنوع ہے، عورت کو بھی ایسے گھنگرو پہننا کہ جن کی آواز نامحرم تک پہنچے اس کی اجازت اسے نہیں ہے، تو بالکل اس نے غلط کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ درود شریف پڑھنے سے پہلے کیا نیت کرے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت کی دعا کر رہا ہوں، اس سے مجھے برکتیں حاصل ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے راضی ہوں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے جس کو میں ادا کرنے کی سعی کر رہا ہوں، مجھے یہ سعادت مل رہی ہے۔ کیا اسلامی بہن ٹی وی پر بیان سن سکتی ہے جبکہ وہ ٹی وی پہ غیر محرم کو دیکھ بھی رہی ہو؟ اگر وہ سنی صحیح العقیدہ عالم ہیں اور سننے والی جو ہے اس کی نیت اچھی ہے، اس کے دل میں نعوذ باللہ کسی طرح کا کوئی خراب خیال اس کی وجہ سے نہیں آتا، تو پھر اس کا سننا جائز ہے۔ اگر سنی صحیح العقیدہ عالم بیان کر رہے ہیں اور وہ سن رہی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی وضو صحیح نہیں کر رہا ہو تو یہ کہہ دیا کہ اللہ پر احسان کر رہے ہو، کیا اس طرح کہنا کیا کفر ہے؟ یہ اصل میں وہ یوں نہیں کہہ رہا ہوتا کہ اس نے اللہ پر احسان کیا، وہ اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تم اس طرح وضو کر کے کیا نماز پڑھو گے تو اللہ پر احسان کرو گے۔ بہرحال اس طرح جملہ کہنا نہیں چاہیے، اس کو کفریہ تو بہرحال فوری طور پہ نہیں کہہ سکتے، اس میں تعویلات موجود ہیں، لیکن اس سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ جادو کر کے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ جادو کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے تو قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے کہ اس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن بہرحال جادو کرنا یہ حرام ہے، اور جادوگر کے حوالے سے بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ شب برات تک کے اندر اس کی بخشش کے بارے میں فرمایا، وعید آئی کہ اس کو
جو ہے وہ یہ بخشش نہیں ملے گی، تو اس لیے جادو کرنا یہ ناجائز و حرام کام ہے۔ ایک قبر سے 70 مردے اٹھائے جانے کی دینی حیثیت کیا ہے؟ بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک قبر سے 70 مردے اٹھانے کی روایت یہ ویسے ہی مشہور ہے، لیکن علماء کی تحقیق کے مطابق اس طرح کی کوئی روایت ملتی نہیں ہے، اور ایک قبر میں بلا ضرورت ایک سے زائد مردوں کو دفن کرنا یہ ویسے ہی ناجائز و حرام ہے۔ کیا مدنی قاعدہ بے وضو پڑھا یا سیکھا جا سکتا ہے موبائل سے اور آن لائن مدرسے سے؟ اگر فقط وضو کی بات ہے، باقی کہ غسل فرض نہیں ہے، تو پورا مدنی قاعدہ اس میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر غسل فرض ہے تو قرآن کی آیات کو بغیر غسل کیے نہیں پڑھ سکیں گے۔ رہنمائی فرما دیجیے کہ نفلی روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، نیت ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ضحوہ کبریٰ سے پہلے نیت کر لیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کا نفلی روزہ ہو جائے گا، یعنی ویسے رات سے نیت کر لیں بہتر یہ ہے، لیکن اگر کسی نے رات میں نیت نہیں کی اور پھر اس کی آنکھ صبح کھلی اور ضحوہ کبریٰ سے پہلے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے جان بوجھ کر، تو وہ یہ نیت کر سکتا ہے کہ میں صبح سے روزے سے ہوں، یہ نیت کرے گا تو اس کا یہ روزہ ہو جائے گا۔ غلام عطار بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی سب سے پہلے امیر علیہ سنت سے کب ملاقات ہوئی اور آپ کی کیفیت اس وقت کیا تھی؟ میں بہت چھوٹی عمر تھی اس وقت میری، شاید 5 یا 6 سال کی عمر ہوگی، تو امیر علیہ سنت سے اس وقت ابو کے ساتھ، میرے والد صاحب کے ساتھ میں نے ملاقات کی تھی، اور یہ حیدرآباد کے اندر ملاقات ہوئی تھی۔ عثمانیہ مسجد وہاں کی مشہور مسجد ہے کہ جہاں پر دعوت اسلامی کا اجتماع اس وقت ہوا کرتا تھا، یعنی مرکزی اجتماع اس وقت ہوتا تھا، وہاں امیر علیہ سنت تشریف لے کر آئے تھے، تو وہاں میں نے ملاقات کی سعادت حاصل کی تھی۔ اب اس وقت تو بہت چھوٹا تھا، اس وقت کی کیفیت مجھے یاد نہیں ہے۔ اگر کوئی بھول کر نماز میں رکوع یا سجدہ کرنا بھول جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کرنا پڑے گا دوبارہ اس کو، رکوع اور ارکان کو دہرانا پڑے گا، اور سجدہ اگر چھوٹ گیا ہے اس کا تو پھر آخر میں 3 سجدے کر لے اور اس کے بعد سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ مفتی صاحب امام احمد کبیر رفاعی کے متعلق ارشاد فرمائیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے قبر انور سے اپنا دست مبارک باہر نکالا تھا۔ جی بالکل، یہ ثابت روایتیں موجود ہیں کہ سیدی احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہی عرض کی تھی کہ میں ہمیشہ اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں سلام کے لیے عرض کرتا رہا ہوں، بھیجتا رہا ہوں، آج جو ہے وہ جسم کی باری ہے، میں حاضر ہوا ہوں، تو اپنا دست اقدس باہر نکالیے تاکہ میں اس کو بوسہ دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دست اقدس یہ روضہ انور سے باہر آیا، لوگوں نے وہاں پر دیکھا بھی، اور امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بوسہ دیا، اور یہی واقعہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ تو ان کا کرم وسیع ہے، ان کا کرم بے شمار ہے، جس کو جس طرح سے چاہیں نواز دیں۔ وائٹ قلم ہوتا ہے، اس کو وائٹ قلم ہوتا ہے، اس کو بیچنا کیسا؟ اس کے کھانے میں نقصانات ہیں لیکن دیگر چیزوں میں بھی وہ مستعمل ہوتا ہے۔ یہ عبداللہ بھائی ہیں، یہ پہلے بھی اس حوالے سے سوال کر چکے ہیں کہ جو ہے وہ یہ کھڑی چاک کر کے انہوں نے کچھ پوچھا تھا، تو وہ ہاں ڈنڈی مجھے یاد آ گیا، صحیح ہے، بچپن کے اندر ایک ڈنڈی آتی تھی اس طرح کی، اس کے اوپر جو ہے وہ کلر وغیرہ لگا ہوتا تھا، ابھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ آتی ہے یا نہیں آتی، تو وہ تو حلال چیز ہے، اس کو تو کھا سکتے ہیں، وہ صرف چوک یا قلم اس کا نام رکھا ہوا ہوتا ہے، کھانے میں حرج نہیں ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ اب وہ نقصانات اس کے کیا ہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے، یا اس کے فوائد کیا ہیں وہ معلوم نہیں ہے۔ اپنا پڑھا ہوا قرآن ایک آدمی کو دے دیا اور پھر دوسرے کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں دے سکتے، ایک وقت میں جتنوں کو چاہے آپ ایصال ثواب کر دیں، یہ جائز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ پڑھا ہوا بار بار آپ دوسروں کو دے رہے ہیں۔ اور یہاں پہ میں یاد کرتا چلوں کہ بہت سے لوگ یہ بار بار بھیجتے ہیں کہ آپ کے پاس ایصال ثواب ہو تو بھیج دیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں جب ان کی ریت چلتی ہے نا تو وہ چلتی ہی چلی جاتی ہے، اور لوگ اس میں بس ایک فارمیلٹی پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایصال ثواب کا اصل مقصد ہے مردے کو ثواب کا پہنچنا، یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے وہ شو ہونا کہ اتنے قرآن پاک بخشے گئے، اتنے کلمے بخشے گئے۔ یہ مخصوص صورتیں ہو سکتی ہیں،
یعنی کسی کو اچھے ماحول کی طرف ترغیب دلانی ہے، کسی کو اچھے ماحول کی طرف لے کر آنا ہے، مثلاً دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، اس میں کسی کو لے کر آنا ہے، اور تو اس کو بتانا ہے کہ دیکھیں دعوت اسلامی میں آنے کے فوائد کیا ہیں، کہ مرنے کے بعد بھی اتنے لوگ اصالِ ثواب کر رہے ہوتے، تو یہ شو کیا جائے۔ ورنہ ہمارے یہاں ایک ریت ہے کہ بھئی آپ نے کتنے قرآن پڑھے، وہ قرآن بتائیں۔ اب ان کو کہتے ہیں کہ بھئی جتنی نیکیاں ہیں اگر وہ قبول ہیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو چکی ہیں، تو وہ میں آپ کو آپ کے عزیز کو یا جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کو اصالِ ثواب کرتا ہوں، تو وہ یہ بھیجتے ہیں کہ نہیں جی کتنے ہیں یہ آپ بتائیے۔ یہ ریت ٹھیک نہیں، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ آصف علی بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب مرد مہندی لگا سکتا ہے کہاں پر؟ اگر اس سے مراد آپ کی بالوں میں مہندی لگانا ہے، داڑھی کے اندر بالوں کے اندر مہندی لگانا ہے تو بالکل مرد اس میں مہندی لگا سکتا ہے، لیکن سیاہ رنگ کی یعنی بلیک رنگ کی نہیں لگا سکتا، اور نہ ہی ایسے رنگ کی کہ جو بلیک محسوس ہو دیکھنے میں دور سے، تو ایسے کلر کی مہندی بھی نہیں لگا سکتا یعنی بالوں کے اندر۔ باقی اس کے علاوہ دیگر مہندیاں یا کلرز جو ہیں وہ بالوں میں لگا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے اوپر مرد جو ہے مہندی نہیں لگا سکتا، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ عبداللہ اتاری بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ قاعدہ اولیٰ میں تشہد سے پہلے صرف بسم اللہ نکل گیا تو کیا حکم ہے؟ اس صورت میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ احمد رضا بھائی سوال کر رہے ہیں کہ مجذوب کیا ہے اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس پر میں کل بیان کر چکا ہوں، آپ کل کے سلسلے کے اندر ہمارا یہ دیکھ لیجئے۔ ابو حسنین بھائی ہیں، مفتی صاحب سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے ان کپڑوں میں جن پر خون لگا ہوا ہو لیکن وہ ڈرائی ہو، پرانا ہو؟ اگر خون کے دھبے اس پہ لگے ہوئے ہیں، اس کو پاک نہیں کیا گیا تھا جیسا پاک کرنے کا حکم ہے، تو اس صورت میں تو بھلے وہ ڈرائی ہو چکے ہوں، پرانے ہو چکے ہوں، اس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اگر 1 درہم سے زیادہ ہیں تو سرے سے آپ کی نماز ہوگی نہیں، فرض الادا ہوگی، اور 1 درہم کے برابر ہیں تو اس صورت میں واجب الادا ہوگی، اور 1 درہم سے کم ہیں تو نماز تو ہو جائے گی لیکن بہتر ہے کہ اس کو بھی دوبارہ پڑھا جائے۔ کیا فجر کی سنتیں پہلے ہی ادا کرنی چاہیے؟ جی بالکل پہلے ہی ادا کی جائیں گی، یہ بعد میں ادا نہیں ہوں گی۔ اگر کسی نے فجر کے فرض پڑھ لیے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ کے بعد، سورج طلوع ہو جائے اس کے 20 منٹ کے بعد سے لے کر ظہوہ کبریٰ یعنی جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں، اس سے پہلے پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، اس کے بعد پھر سنتیں بھی نہیں پڑھ سکتا۔ میں انشاءاللہ آخر میں ایک ساتھ ہی سب کے لیے دعا کر دوں گا، بہت سارے بھائی دعاؤں کے لیے اس کے اندر لکھ رہے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر نماز کی چادر پر بلڈ لگ جائے اور اس کو 1 سے زیادہ دفعہ صرف سے دھو لیا اور پھر بالٹی والے طریقے سے بھی پاک کر لیا، لیکن جب سوکھ کر چادر اس پر بلڈ کا کلر ظاہر تھا تو چادر پاک ہوئی؟ اپنے طور پر اس کو اچھی طریقے سے دھو لیا، اب اس کے نشانات اگر دور نہیں ہوتے تو اس کے لیے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت زیادہ تکلف کیا جائے، صابن سے رگڑا جائے اور اس کے نشان کو دور کیا جائے، یہ ضروری نہیں۔ اس کا جو جرم ہے اسے آپ نے دور کر لیا، اس پر پانی آپ نے بہا لیا کہ جس سے نجاست کے دور ہونے کا ظن غالب ہو گیا تو وہ کپڑا آپ کا پاک ہو گیا۔ شیخ طاہر ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا چلتے کاروبار میں شراکت درست ہے؟ چلتے کاروبار کے اندر شراکت یہ درست نہیں ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ چلتے کاروبار میں آپ کس طرح شراکت کر سکتے ہیں۔ یعنی رننگ بزنس جو ہوتا ہے اس میں اگر کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا کاروبار ہے اس کا پورا حساب لگایا جائے کہ اس کا کتنے کا کاروبار ہے، اور پھر اس کے پرسنٹیج کے حساب سے اس کو خرید لیا جائے۔ مثلا کسی کا 1 کروڑ کا کاروبار ہے، اب کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اس کا پارٹنر بنوں 50% کا، تو وہ 50 لاکھ روپے یا جتنے بھی رقم ہے اسے ملا کر اتنا پرسنٹ اس سے خرید لے۔ اب دونوں اس کے اندر پارٹنر ہو جائیں گے، اور پھر شراکت کی جو دیگر شرائط ہیں وہ پائی جائیں گی تو اس کے مطابق وہ پارٹنرشپ آگے چلا سکیں گے۔ 2 تولے کے قریب گولڈ ہے اور 4500 کے بانڈز ہیں تو مجھ پہ زکوٰۃ ہوگی؟ جو موجودہ کنڈیشن ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ سونے کی جو قیمت ہے
وہ 1 تولے میں ہی بآسانی 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ کے پاس جب سونے کے ساتھ بانڈز بھی موجود ہیں تو پھر اس صورت میں تو ان دونوں کو ملایا جائے گا، اور ملائیں گے تو بآسانی یہ جو رقم ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم سے زیادہ ہو جائے گی، لہذا آپ کے اوپر زکوٰۃ یہ فرض ہوگی۔ آج کل کے جو حالات ہیں، کیا یہ حالات دجال سے 3 سال پہلے کی قحط سالی ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہوگا یہی کہ یہ 7 سال ہوں گے، مدینہ شریف کی ویرانی ہوگی، اس سے پہلے بیت المقدس کی آباد کاری ہوگی، مدینہ شریف کی جو ہے وہاں پہ آباد کاری ختم ہو جائے گی، ویرانی ہو جائے گی، اور قسطنطنیہ یعنی ترکی فتح ہوگا، پھر اسی میں امام مہدی قسطنطنیہ جو ہوگا وہ ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہوگا، امام مہدی بھی تشریف لے کر آئیں گے، پھر قسطنطنیہ فتح ہوگا، بڑی جنگ ہوگی، اور یہ سارا کا سارا 7 سال کے عرصے کے اندر ہو جائے گا۔ سنن نبی داؤد کی روایت اس حوالے سے موجود ہے، تو ممکن ہے، لیکن اس حوالے سے میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ چیز جو ہے غیب ہے، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی۔ عبداللہ اتاری بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ سر کا مسح کرنا سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے؟ سر کا مسح کرنا فرض ہے، یعنی 1/4 سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ کیا درود پاک کسی کے گھر میں پڑھ کر کسی بھی طرح کا کھانا وغیرہ کھایا جا سکتا ہے؟ یہ محمد آصف جٹ بھائی کا سوال ہے۔ کسی بھی طرح کے کھانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو حلال کھانا ہے وہ کھا سکتے ہیں اور حلال طریقے سے کھا سکتے ہیں۔ اب کسی کا کھانا یہ تھوڑی کہ اگر حرام کھانا ہے یا کسی کا حلال ہی ہے اور آپ نے درود پاک پڑھ کے اس کو جھپٹ لیا تو یہ تھوڑی جائز ہوگا۔ حلال کھانا ہے، کسی کے گھر پہ موجود تھے، درود پاک پڑھا اور کھایا بسم اللہ پڑھ کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، برکتیں ہوں گی اس کے اندر۔ زہیب علی بھائی ہیں سوال کر رہے ہیں، السلام وعلیکم السلام، کلاس کب سے شروع ہوں گی؟ کل سے انشاءاللہ 2:15 بجے انشاءاللہ میرا درس ہوگا، درس بخاری کا۔ پہلے اصل میں ہمارا ارادہ تھا، رجسٹریشن کے ذریعے ہم کر رہے تھے اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ رجسٹریشن فارم بھرے جانا شروع ہو گئے، سینکڑوں کی تعداد میں بھر لیے گئے، حالانکہ میں نے تھوڑی دیر میں اس کو ڈیلیٹ کر دیا تھا لنک کو اپنے پیج سے، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ہم اس کو عام کر دیں، تو اس لیے ہم نے پھر اس کو عام کر دیا سب کے لیے۔ تو انشاءاللہ کل فیس بک پیج پر جو مدنی چینل کا پیج ہے، آفیشیل پیج، انشاءاللہ وہاں سے یہ لائیو ہوگا ہمارا سلسلہ، اور ہمارے اس پیج پر بھی انشاءاللہ یہ لائیو آپ دیکھ سکیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارا یہ جو سوال جواب کا سلسلہ ہے یہ بھی چلے گا، اور اس میں جو درس بخاری کے دوران بھی بہت نے سوال کیے ہوں گے، کوشش کریں گے کہ ہم اس سوال جواب کے سلسلے میں ان کے اہم سوالات کے جوابات بھی دے سکیں۔ تو کل 2:15 سے 3 بجے تک انشاءاللہ میرا اپنا درس بخاری شریف ہوگا، اور اس میں میری بھرپور کوشش ہوگی کہ میں دونوں طبقات کو سامنے رکھوں گا، یعنی انشاءاللہ تبارک و تعالی عام عوام جو ہوگی اس کو بھی علم کی باتیں ملیں گی، اور ان کو ایسی باتیں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو ان کو سمجھ آ سکیں، بہتر ہوں ان کے لیے، اور جو انشاءاللہ اہل علم ہوں گے اللہ نے چاہا تو ان کو بھی بہت ساری باتیں اس حوالے سے ملیں گی۔ تو اوسط درجے کا میرا ارادہ ہے دونوں طرف کے طبقات کو پیش نظر رکھتے ہوئے باتیں بیان کرنے کا۔ آپ ذوق و شوق کے ساتھ اس میں شریک ہوئیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی علم بھی حاصل ہوگا، اور یہ وہ بابرکت کتاب ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے مصیبتیں اور پریشانیاں بھی دور فرماتا ہے۔ تو کل انشاءاللہ تبارک و تعالی 2:15 سے 3 بجے تک مدنی چینل کا جو پیج ہے، آفیشیل پیج، وہاں سے یہ لائیو شروع ہوگا، ہمارے پیج پر بھی اس کو لائیو دیکھا جا سکے گا۔ نوید ملک بھائی ہیں سوال کر رہے ہیں، یہ ارشاد فرمائیں کہ قادیانی سے کاروبار کرنا کیسا؟ ناجائز و حرام ہے، قادیانی مرتد ہیں، ان کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے۔ محمد آیان خان ہیں سوال کر رہے ہیں کہ صبح صادق کا علم ہمیں کیسے ہو؟ تو 2 طریقے ہیں کہ ایک تو اس کو جاننا پڑے گا کہ صبح صادق کا علم حاصل کرنے کا طریقہ، اور یہ ہمارے یہاں تھوڑا مشکل ہے، کھلے میدان وغیرہ کے اندر ان چیزوں کی پہچان ہو سکتی ہے،
دوسرا، اب چونکہ علماء نے جو اصول و ضوابط ہیں، قواعد ہیں، اس کے مطابق ٹائم کو مقرر کر دیا ہے، یعنی اصول کے مطابق جو شریعت کے اصول ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھا، اور جدید جو ٹائمنگ کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو بھی پیش نظر رکھ کے کیلنڈر بنا دیے ہیں، جس میں ہر علاقے کی صبح صادق کا ٹائم جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ محمد ناصر بھائی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تب کچھ پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھنا چاہیے، اس میں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی یہ پڑھ لیں تو یہ پڑھنا مستحب ہے، ثواب بھی ملے گا، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے، جسے جلسہ کہا جاتا ہے، عمومی طور پر یہاں بہت غفلت برتی جاتی ہے، لوگ اس میں کمر بھی سیدھی نہیں کرتے اور ایک سبحان اللہ کی مقدار بیٹھتے بھی نہیں ہیں۔ اللہم اغفر لی اگر اطمینان اور آرام سے پڑھنے کی آپ کی عادت ہوگی تو اس میں یہ دونوں واجبات آپ کے بآسانی ادا ہو سکیں گے کہ آپ دونوں سجدوں کے درمیان آرام سے بیٹھیں، اللہم اغفر لی پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ سجدے کے اندر چلے جائیں۔ تو دونوں سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی پڑھنا یہ مستحب امر ہے۔ محمد عاصم رشید بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ شلوار اوپر سے فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ شلوار چاہے اوپر کی طرف سے فولڈ کریں یا نیچے کی طرف سے، اندر یا باہر کسی بھی طرف فولڈ کریں گے، اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ عبد القیوم بھائی ہیں، سلام کر رہے ہیں، سلام، وعلیکم السلام۔ سوال یہ کر رہے ہیں کیا شیشے کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں جب کہ قبلہ رو کوئی اور جگہ بھی نہ ہو؟ شیشے کے سامنے نماز پڑھنے کی چند صورتیں ہیں۔ ایک تو جو کنڈیشن آپ نے بتائی تو ظاہر ہے کہ جب وہاں کوئی صورت ہی نہیں ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ شیشے کے سامنے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور شیشہ اتنا دور ہے جتنا 3 صفوں کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی بندہ جب سجدے میں جہاں نظر رکھنے کا حکم ہے کہ سجدہ جہاں کرتا ہے قیام میں اس جگہ پر نظر رکھتا ہے تو اس کی نظر وسیع ہوتی ہے، دور جاتی ہے، اور یہ تقریباً 3 صفوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو 3 صفوں کے فاصلے سے زیادہ اگر وہ شیشہ لگا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز پڑھنے میں، اور اس سے کم ہے تو اس سے توجہ بٹے گی، اس وجہ سے یہ خلاف اولا ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن نماز بہرحال پھر بھی ہو جائے گی۔ ایاز اتاری ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ داڑھی رکھنا کہاں سے شروع ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا جب آپ نے مجوسیوں کو دیکھا تو ان کو دیکھ ناگواری کا اظہار کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے مختلف روایتیں موجود ہیں جس میں اس بات کا حکم دیا کہ مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، اور یہود کی مخالفت کرو، یا دوسری روایت کے اندر ہے کہ مجوس کی مخالفت کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ جو انٹرنیٹ پر مشہور ہے کہ شافعی مذہب میں میوزک اور ڈانس جائز ہے کہ یا درست ہے، بالکل غلط بات ہے، اور یہ شافعیوں کی طرف غلط بات منسوب کی گئی ہے۔ مفتی صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جادو کا علاج کہاں سے کروایا جائے؟ حضرت عطاریہ والے ہیں، ان سے رابطہ کر لیں، جس کے بارے میں کوئی ایسی غلط باتیں نہ ہوں اور وہ صحیح طریقے سے علاج کرتا ہے، اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر بیوی اجازت نہ دے تو مرد شادی اور کر سکتا ہے؟ اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شادی جو ہے شرعی احکام کے اعتبار سے مرد کو ایک وقت میں 4 کرنے کی اجازت ہے، جب کہ وہ چاروں کے حقوق ادا کر سکتا ہو، ان کے درمیان انصاف کر سکتا ہو۔ ایک سے زائد اگر وہ نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان میں انصاف کر سکتا ہو۔ اگر انصاف نہیں کر سکتا تو پھر ارشاد فرمایا فواحدہ، ایک ہی پر اکتفا کرے، ایک ہی سے نکاح کرے۔ دوسری بات یہاں پر قانونی مسئلہ ہے کہ ہمارا قانون اس کا یہ ہے کہ پہلی بیوی جو ہے وہ پہلی بیوی کی اجازت یہ لینی چاہیے، تو اس کا بھی اہتمام ہو اگر کسی اور مقام پہ نکاح وہ کر رہا ہے۔ تیسری بات جو امیر علیہ سنت نے بڑی خوبصورت بیان فرمائی ہے اس حوالے سے کہ عام طور پہ چونکہ ہمارے یہاں یہ دوسری
شادی کو بہت ناپسند کیا جاتا ہے، یعنی اس کو ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ یہ شرعی حکم ہے، اس کی اجازت موجود ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی شریعت کے حکم پر عمل بھی کر رہا ہے تو پھر وہ اگرچہ کہ یہ جو بنی پھول ہیں اس کے اعتبار سے دوسری شادی ایک طرح سے ناممکن کے قریب ہی ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طرح کرے کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہمارے یہاں کہ جب دوسری شادی یا نکاح کرتے ہیں تو پھر پہلی بیوی کو، بلکہ بعض اوقات کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے دوسرا نکاح کیا ہوا ہو، تو پھر بعد میں جا کے کھل جاتا ہے اور پھر بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑوں تک نوبتیں پہنچتی ہیں اور بعض اوقات طلاقوں تک نوبتیں پہنچتی ہیں، پہلی یا دوسری بیوی کو نعوذ باللہ پھر طلاق دینے کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ بکثرت ایسا ہوتا ہے، ہمارے پاس دارالفتہ میں ایسے بہت سے سوالات آتے رہتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے موقع پر آپ سب کو اعتماد میں لیں۔ اگر اعتماد کی فضا قائم کر کے آپ یہ نکاح کریں گے تو ٹھیک رہے گا، ورنہ نتیجہ جو ہے نا وہ عام طور پہ خراب نکل رہا ہوتا ہے، مسائل بہت زیادہ کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بیوی بھی اعتماد میں ہو، دوسری بیوی کے خاندان والے بھی اعتماد میں ہوں، اور دوسرا یہ کہ اس کے اپنے گھر والے بھی اعتماد میں ہوں، ورنہ پھر نقصان کا بعض اوقات جو ہمارا بالخصوص جو بڑے شہروں کا ماحول ہے اس کے اندر نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مفتی صاحب، حالت نماز میں تشہد میں محمدن عبدہ و رسولہ پر غلطی سے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے اور فوراً یاد بھی آ جائے تو کیا حکم ہے؟ یہ تو عمل کثیر ہو جائے گا، یعنی اس نے وہ پڑھتے پڑھتے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھ رہا تھا اور محمدن پر اس کی عادت تھی، اس نے انگوٹھے چوم لیے، تو یہ تو جو بھی دور سے دیکھے گا وہ یہی کہے گا کہ یہ نماز کے اندر نہیں ہے، تو یہ عمل کثیر ہو جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ عادل حسین گردیزوی ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، کل بھی مسئلہ پوچھا تھا لیکن آپ نے اگنور کر دیا کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، کیا قیامت کے بعد ایک بار پھر دنیا برپا ہوگی؟ اصلاح فرما دیں۔ میں نے اگنور نہیں کیا، میں نے ابھی پہلی دفعہ آپ کا سوال یہ پڑھا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ پیج پر سوالات کثرت کے ساتھ آتے ہیں اور آنے بھی چاہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنی ہمت ہوگی جوابات آپ کے میں عرض کرتا رہوں گا۔ تو جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اب دوسری دنیا شروع ہوگی، یعنی جب قیامت برپا ہوگی، دنیا ختم ہو چکی، تو اب کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ دوبارہ دنیا کو قائم کیا جائے گا۔ اب یہ قیامت قائم ہو جائے گی تو جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں اور جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، نئی دنیا کوئی قائم نہیں کی جائے گی۔ گھر میں سب صبح کے وقت با آواز بلند قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ ایک کی آواز دوسرے تک بھی پہنچتی ہے، کیا یہ جائز ہے یا ایک کو پڑھنا اور باقیوں کو سننا چاہیے؟ یہ غلط ہے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اتنی آواز سے پڑھیں، بھلے سب پڑھیں لیکن اتنی آواز سے پڑھیں کہ سب اپنی اپنی آواز کو سنیں۔ یہ اس طرح بیٹھ کے گھر کے اندر سب بلند آواز سے پڑھ رہے ہوں اور کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے تک ان کی آواز پہنچ رہی ہو، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ بس اتنی آواز ہو کہ آپ کے کان تک آپ کی آواز پہنچے، اور اتنی آواز ہونا ضروری بھی ہے کہ آپ کے کان تک آپ کی آواز یہ پہنچے۔ فورن کرنسی پر زکوٰۃ نکالنے کے بارے میں رہنمائی فرمائیں، کس ریٹ پر نکلے گی؟ جس دن صاحب نصاب ہوا یا آج کے ریٹ پر؟ جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، نکالنی ہے آپ کی، اس دن کے ریٹ کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگی۔ میں جواب دے چکا ہوں کہ نفلی روزے کے لیے سحری ضروری نہیں، بلکہ فرض روزے کے لیے بھی سحری ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہوتی ہے۔ ملک ناصر سیال صاحب ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ صدقہ اگر کوئی دکھا کے بھی کرے تو کیا قبول ہے؟ مثلاً جس طرح آج کل لوگ دے رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طرح صدقہ قبول نہیں۔ اگر واقعی اس کی ریاکاری کی نیت ہے تو اللہ تبارک و تعالی ریا والے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ ہاں، ہم کسی کے اوپر ریا کا حکم لگائیں یہ ضروری نہیں ہے، اگرچہ کہ جو قرائن ہوتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوں اس کے سے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دکھاوا واضح ہوتا ہے کہ صابن کی بٹی دے رہے ہیں اور اس کے اندر جو 10 بندے 7 تصویر کھنچوا رہے ہیں، یا ایک رضائی دے رہے ہیں یا راشن کا ایک تھیلا دے رہے ہیں اور 10 بندے اس میں تصویر کھنچوا رہے ہوتے ہیں، تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ دکھاوا مقصود ہوتا ہے، لیکن ہم کسی کے دل کو چاک کر کے نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے اوپر ہم ریاکاری کا حکم لگائیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی ریاکاری کے ساتھ کسی کو صدقہ کرتا ہے تو یہ غلط کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ریاکاری کو قبول نہیں فرماتا۔
ابو حسنین بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں، پوچھنا تھا کہ اگر کوئی روزانہ قرآن یا سورہ یاسین تلاوت کرتا رہے اور جب کوئی فوت ہو جائے وہی پہلے کچھ منتھ پڑھا ہوا کلمہ یا سورہ یاسین اصالِ ثواب کر سکتا ہے اگر لکھا ہوا ہو؟ اگر اس نے پڑھا ہوا ہے اور اس کے پاس نیکیاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، تو وہ اس اصالِ ثواب کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایک ہی بار پڑھا ہوا یہ بار بار اصال کرتا رہے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میں نے جواب دے دیا ہے ملک انس بھائی، آپ پچھلے جواب کو دیکھ لیں، اس کے اندر آپ کا جواب بھی موجود ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال پلیز، میرے ہسبینڈ کے ڈائلسس ہو رہے ہیں 3 سال سے، پر ایک ویک میں 3 بار ہوتے ہیں اور کائنڈلی ٹرانسپلانٹ کے سوا کوئی حل نہیں، پلیز کائنڈلی ٹرانسپلانٹ کے کا اسلام کے لحاظ سے بتا دیں، اس کے سوا کوئی اور حل نہیں ہے۔ آپ برائے کرم براہ راست دارالفتہ کے جو فون نمبرز ہیں ان پہ رابطہ کر لیں تو کچھ ڈیٹیل لے کر آپ کو وہاں پر اس کا جواب دیا جا سکے گا۔ مفتی صاحب لفظ دستگیر اور دستگیر میں کیا فرق ہے اور ان کے کیا معنی ہیں، اور جو المدد یا غوث آدم دستگیر میں بولا جاتا ہے وہ کون سے والا معنی بولا جائے گا؟ یہ اصل لفظ دستگیر، دست اور گیر، دستگیر نہیں ہے، دست معنی ہاتھ، گیر معنی پکڑنے والا، گھیرنے والا، اس طرح ہوتا ہے، تو دستگیر کا لفظ یہ ٹھیک نہیں ہے، اصل لفظ ہے دستگیر، لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں دستگیر بولا جاتا ہے، تو لوگ اگر بولتے ہیں تو ان کو بولنے سے روکا نہ جائے۔ کیا زید انہیں سلام کر سکتا ہے یا وہ زید کو سلام کریں تو کیا زید انہیں جواب دے سکتا ہے؟ اگر سلام نہ کرے یا جواب نہ دینے پر اندیشہ ہو کہ وہ اعتراض کریں گے، بلا ضرورت تو سلام کرنے کی جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ سلام کرتے ہیں اور اندیشہ ہے کہ اعتراض کھڑا ہوگا، فتنہ کھڑا ہو جائے گا، تو پھر وہ جواب دے سکتا ہے۔ وعلیکم سے کام چل سکتا ہے تو فقط وعلیکم کہہ دے، ورنہ پورے سلام کا جواب دے دے۔ احسن اللہ بھائی نے سوال کیا طلاق کے حوالے سے۔ دیکھیں طلاق کے حوالے سے اس طرح یہ جواب نہیں دیا جا سکتا، اس کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت میں فون پر رابطہ فرمائیں۔ خلیل اتاری بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب ایک دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمائے تھے کہ یا محمد کہنا بہتر نہیں ادب کے لحاظ سے، منع کیا ہمارے علماء نے، اس کی جگہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین یہ کہا جائے، تو اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ اب یہ اس پر پوچھ رہے ہیں کہ تو سوال عرض یہ کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کرنا بھی درست نہیں، جیسے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی تسبیح کرتے ہیں، آپ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین یا سید الانبیاء والمرسلین یا سید الاولین والآخرین، اس طرح کے جو القابات ہیں ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکاریں اور اس کی تسبیح کریں۔ عبد الہادی بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ ہم جو گانے لگاتے ہیں اسٹیٹس پر، اب وہ کوئی اور بھی لے لے اور سیو کر لے اپنے پاس تو کیا گناہ ہمیں ملے گا جبکہ ہم نے توبہ کر لی ہے؟ دیکھیں اگر توبہ کر لی ہے تو انشاءاللہ گناہ جو ہے وہ نہیں ملے گا، لیکن جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس نے سیو کر لیا تھا تو اس تک آپ اطلاع پہنچا دیں کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اور اپنی توبہ کو بھی آپ مشہور کر دیں کہ میں ان چیزوں سے توبہ کر چکا ہوں، تو جس کے پاس اس طرح کی چیزیں موجود ہو وہ اسے ڈیلیٹ کر دے۔ شہریار حسین ہیں، کہہ رہے ہیں حسان بھائی دارالافتاء کھلا ہوا ہے، ایک بہت ضروری مسئلہ پیش آیا ہے۔ ابھی تو دارالافتاء نہیں کھلا ہوا، اسی لیے ہم لوگ بہت سارے دارالافتاء کے جو متعلقین ہیں مفتیان کرام ہیں وہ فیس بک پیج پر ٹائم دے رہے ہیں اور جوابات دے رہے ہیں۔ دارالافتاء ظاہر سی بات ہے کہ ابھی جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، تو جس طرح دیگر آفیسز بند ہیں اسی طرح دارالافتاء اہل سنت کے آفس بھی بند ہیں، البتہ مختلف سروسز کے ذریعے ہم جوابات دے رہے ہیں، جیسے دارالافتاء کے واٹس ایپ ہیں اس پر ہم جواب دے رہے ہیں، اسی طرح میلز وغیرہ کے جوابات یہ دیے جا رہے ہیں۔ مختلف سوالات
کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں اس کے مطابق جواب دے رہے ہیں، لیکن ہمارے دارالفتہ فی الحال یہ نہیں کھلے ہوئے ہیں۔ بلال راجپوت بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں اپنی قضا نمازیں ادا کرنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے بتا دیں کہ کیسے ادا کروں اور کس ٹائم ادا کروں، اللہ پاک ہم سب کی خیر فرمائے، آمین۔ قضا نمازوں کا آپ حساب لگا لیں کہ آپ کے اوپر کتنی قضا نمازیں ہوں گی، ظن غالب کر لیں، پھر اس کے بعد چاہیں تو ایک ہی وقت کے اندر ساری کی ساری عشاء پڑھ لیں، ساری کی ساری ظہر پڑھ لیں، ساری کی ساری مغرب پڑھ لیں، پھر اس کے بعد عصر پڑھ لیں ساری کی ساری، پھر اس کے بعد فجر پڑھ لیں ساری، اور چاہیں تو روزانہ فجر کی نماز بھی قضا کر لیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، یعنی عشاء کے فرض اور وتر ان کی قضا یوں بھی کر سکتے ہیں، اور تمام اوقات کے اندر قضا نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں سوائے 3 اوقات کے۔ ایک صبح جب سورج طلوع ہو جائے تو سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک ضحوہ کبریٰ، جس کو ہمارے یہاں زوال کا وقت کہا جاتا ہے، اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح جب سورج غروب ہونے والا ہو تو اس سے 20 منٹ پہلے کا جو ٹائم ہے اس میں نہیں پڑھ سکتے۔ مزید تفصیل کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ ہے قضا نمازوں کا بیان، یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس میں بھی اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ کیا کیا آسانی اس کے اندر موجود ہیں۔ عاطف شیخ اتاری بھائی سوال رہے ہیں کہ تراکی کے مقابلے کروانا کیسا، جبکہ تیسری طرف سے انعام ہو اور کسی طرح کی بے پردگی نہ ہو؟ اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن ہے بہت مشکل مرحلہ کہ تیراکی ہمارے یہاں عام طور پہ جس طرح ہوتی ہے اس میں بے پردگی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تیراکی کرنا جائز ہے، بلکہ اس کا تو حکم دیا گیا کہ بچوں کو تیراکی سکھانا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ تمام رعایتوں کے ساتھ، یہ نہ کہ بے پردگی کے ساتھ اور بے حیائی کے ساتھ اسے سکھائیں۔ تو اگر وہاں پہ واقعی مقابلہ اس طرز کا ہے کہ دونوں طرفہ شرط نہیں ہے، 2 بندے تیراکی کر رہے ہیں اور تیسرے کی طرف سے یوں نام ہے کہ جو جیتے گا اس کو میں اتنا دوں گا، تو یہ جائز ہے، جبکہ اور کوئی اس کے اندر خرابی نہ ہو۔ طارق جاوید بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ خصف کیا ہے، یعنی سین سے ہے خصف، جس کا مطلب ہوتا ہے دھسا دینا۔ تو قرب قیامت میں 3 خصف واقع ہوں گے، 3 مقامات سے یہ لوگوں کو دھسا دیا جائے گا، یہ بالکل قیامت کے قریب جا کر ایسا ہوگا۔ ہر شہر کے، یہ اویس جاوید بھائی ہیں، مفتی صاحب کل آپ نے ایک مسئلے پر شہر کے سب سے بڑے مفتی کا ذکر کیا تھا، تو آج کے دور میں ہم مفتی منیب الرحمان صاحب سے اس کی مراد لیں گے کسی اور کو؟ بالکل ان کو بھی مراد لے سکتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے بہت بڑے مفتی ہیں شہر کے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہر شہر کے اپنے اپنے جو مفتی ہوتے ہیں ان کو مراد لیا جاتا ہے، مختلف شہروں کے مختلف بڑے مفتی ہوتے ہیں، مشہور و معروف ہوتے ہیں کہ شہر میں ان کا سب سے بڑا نام اور مقام ہے۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ بچے اگر ٹائل یا موزائک کے فرش پر پیشاب کر دیں تو وہاں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا حکم یہ ہوگا کہ اگر تو وہ سوکھ کر پاک ہو جاتا ہے تو وہ چونکہ زمین ہے، زمین کی جنس سے ہے، تو اس لیے سوکھ کر بھی وہ پاک ہو جائے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر اس کو پاک کریں تو پھر بہت سارا پانی ایک ساتھ اس کے اوپر بہا دیں کہ جو نجاست کو بہاتا ہوا لے جائے، تو اس صورت میں بھی وہ جگہ پاک ہو جائے گی، اس پر آپ نماز پڑھ سکیں گے۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا فضل و احسان ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب سے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو غریب اور ڈیلی ویجرز ہیں، پریشان ہیں لوگ، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی پریشانیوں کو جلد سے جلد دور فرما دے۔ جو آزمائش آئی ہوئی ہے، یقیناً اس وقت کی، یعنی اب تک کی زندگی کی ایسی مشکل گھڑیاں دیکھی نہیں گئیں جو ابھی آئی ہوئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جلد ان مصیبتوں کو ہم سے دور فرما دے۔ سجاد کمی بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وسوسے کا وظیفہ بتائیں۔ اس کے لیے آپ امیر علیہ سنت کا ایک کراماتی رسالہ ہے، وسوسے اور ان کا علاج، اس کو آپ بار بار پڑھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام وساوس آپ کے دور ہو جائیں گے۔ سوال کر رہے ہیں محمد اظہار احمد۔ پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ محمد کو صحیح لکھ لیں، پورا لکھ لیں،
شارٹ فارم کے اندر آپ نہ لکھیں۔ پھر یہ پوچھ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں جمعے کے علاوہ باقی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، اگر تو مسجد کے اندر اجازت ہے تو مسجد کے اندر ادا کیجئے، ورنہ اپنے گھر کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی جب کہ امام کی شرائط پوری اس کے اندر پائی جائیں تو وہ امامت کروا سکتا ہے۔ ابرار احمد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، مسواک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بالشت سے زیادہ ہو تو اس پر شیطان بیٹھتا ہے، اس کا حوالہ ارشاد فرما دیجیے۔ یہ امام حکیم ترمذی عارف باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں۔ ان کی کتاب ہے نوادر الاصول کے نام سے، بڑی مشہور کتاب ہے، میرے پاس موجود اس طرف۔ تو ان کے کئی اقوال یہ مختلف کتابوں کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں، اور ان کی احادیث طیبہ جو نوادر الاصول کے اندر ہیں ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ نقل کیا ہے، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر مسواک ایک بالشت سے زیادہ ہو تو اس پر شیطان بیٹھتا ہے، اور ان کے اس قول کو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے در مختار کے حاشیے پر اور مراقی الفلاح کے حاشیے کے اوپر نقل کیا ہے۔ تو یہ حدیث نہیں ہے، یہ جو ہے وہ امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے۔ محمد اگاریہ ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، پہلے تو آپ اپنا جو اسپیلنگ ہے اس کو ٹھیک کر لیں۔ آپ نے محمد لکھا ہوا ہے، محمد نہیں ہوتا، ایم اے کے بعد آپ یو یا او لکھ لیجئے۔ قرآن کب مکمل ہوا؟ قرآن تو مکمل ہی ہے، ہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، یعنی پہلے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ پورے کا پورا اترا، پھر اس کے بعد جیسے جیسے ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن مجید فرقان حمید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور 23 سال کے عرصے کے اندر یہ مکمل ہوا۔ مفتی صاحب، جمعے کا خطبہ مسجد کے مائک سے گھر پر بیٹھ کر سننا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ سن تو سکتے ہیں، سننے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سن سکتے ہیں، لیکن جماعت کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ جماعت کے اندر مکان کا ہونا یہ ضروری ہے، یہ تھوڑی ہے کہ کوئی کسی گھر کے اندر بیٹھا ہے اور مسجد کے مائک سے اس نے اقتدا کر لی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کیا ویڈیو پر آ کر جواب دینا جائز ہے، جبکہ ہم نے سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ٹی وی ویڈیو کو حرام قرار دیا ہے، اس پر روشنی ڈال دیں حضرت۔ پہلے تو آپ یہ ارشاد فرما دیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے اندر ٹی وی تھا یا نہیں تھا؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ اصل جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اور وہ تو حدیثوں سے ثابت ہے کہ جو تصویر کھنچوانا ہے اس کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ اب اس میں علماء کا پھر آگے اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک جو ڈیجیٹل تصویر ہوتی ہے اس کا پرنٹ آؤٹ کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ کئی علماء اس کے پرنٹ آؤٹ بھی جائز قرار دیتے ہیں، لیکن ڈیجیٹل تصویر جب تک آپ کے کیمراز کے اندر موجود ہے، چاہے وہ موبائل کے ذریعے ہو یا کسی بھی ذریعے ہو، تو وہ جائز ہے۔ اسی طرح جو مووی ہے، ہماری اپنی تحقیق کے مطابق اور دیگر کئی علماء کی تحقیق کے مطابق اس کے اوپر تصویر کا حکم نہیں ہے، اگرچہ کہ بعض علماء اس کو تصویر کا حکم دیتے ہیں، لیکن اکثریت علماء کی اسی کی قائل ہے کہ یہ اس پر تصویر کا حکم نہیں ہے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ مدنی میاں دامت برکاتہم العالیہ جو ہاشمی میاں کے بھائی ہیں، ان کی اس پر ایک تفسیری کتاب موجود ہے، اور علماء کے بھی اس پر جو ہے وہ مقالات موجود ہیں، گفتگو موجود ہے، تو اس میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو یہ تصویر ہے نہیں، یہ ویڈیو ہے، تو لہذا اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کو بنوایا جائے، اور ضرورت کے تحت امیر اہل سنت نے اس کا اجرا کیا اور مدنی چینل کو عام کیا، تاکہ لوگ جو گمراہی کی طرف میڈیا کے ذریعے جا رہے تھے تو کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ دین کام جو ہے اس کے ذریعے سے کیا جا سکے، لوگوں کو گمراہی سے روکا جا سکے۔ ذکا اللہ خان بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے جو بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر آتا رہتا ہے اور یہ سوالات ہوتا رہتا ہے۔ اب جیسے دور ہے نا، ابھی اصل میں ہوتا یہی ہے کہ جب ایک تو یہ وائرس کی وبا پھیلی اور اس کے بعد جو حالات ہمارے سامنے آ گئے، تو یہ خیالات بہت سے دلوں کے اندر اٹھنا شروع ہو گئے کہ یہ آخری دور شروع ہو چکا ہے، تو اس لیے اس طرح کے سوالات بہت آتے ہیں۔ اب انہوں نے سوال کیا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا گھوڑے ہوں گے تو گاڑیاں کہاں چلی جائیں گی؟
امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر گھوڑے ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی، میزائل ہوں گے یا تیر تلوار ہوں گے، اس بارے میں کنفرم کوئی بات ہم نہیں کہہ سکتے۔ احادیث طیبہ کے اندر گھڑ سواروں کا تذکرہ آیا ہے، اسی طرح تیروں کا تذکرہ آیا ہے، لیکن کیا اس سے مراد یہی گھوڑے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں، یا اس سے مراد اس دور کی گاڑیاں ہیں؟ یہ کے استعارات ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جو باتیں سمجھائی ہیں وہ اس وقت کے حالات پیش نظر سمجھائی تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹرین کا تذکرہ کرتے یا اس وقت طیارے کا تذکرہ کرتے، اسٹیمر کا تذکرہ کرتے، یا جو ہمارے یہاں گاڑیاں ہیں، ٹینکس ہیں، ان کا تذکرہ کرتے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت کے لوگوں کی بات تو سمجھ آنی ہی نہیں تھی، کیونکہ ان کے سامنے یہ چیز موجود نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس زمانے کی سواریوں، اس زمانے کے ہتھیاروں کے حوالے سے اس بات کو سمجھایا ہے۔ تو اشارات ملتے ہیں اس طرح کے کہ ممکن ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ اس زمانے کی گاڑیاں ہوں گی جو ہمارے زمانے کے اندر ہیں۔ اس کے اندر اور ہو سکتا ہے جدت آئے گی۔ ایک روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ جو دجال کا گدھا ہوگا اس کے کانوں کے نیچے 40,000 افراد آ جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنا بڑا گدھا تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس سے مراد جو بظاہر سمجھ آتی ہے یہ یہی طیارے وغیرہ سمجھ آتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے اس وقت بنا لیے جائیں گے کہ ہزاروں لوگ اس کے اندر سما جائیں گے۔ اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے سے بڑے جیٹ طیارے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ سما سکیں۔ تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، کوئی کنفرم بات ہم اس کے اوپر نہیں کہہ سکتے، صرف ہم ایک اندازہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن حتمی طور پر کہہ دیا جائے کہ یہ ایسا ہی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ محمد احمد نقیبی بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوالات کے جوابات ارشاد نہیں فرما رہے۔ دیکھیں جو مجھے آئے گا میں اسی کا جواب دوں گا نا، ہر سوال کا جواب تو میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب آپ جس علم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ سے دارالفتہ اہل سنت میں براہ راست رابطہ کر لیجئے فون پر، تو آپ سے اس کے حوالے سے معلومات لے کے اور اس کی جو کنڈیشنز ہوں گی وہ معلوم کر کے پھر آپ کو جواب دیا جائے گا۔ مفتی صاحب ندیم نام کے معنی کیا ہیں؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ ندیم عام طور پہ جو بادشاہ کے دربار کے اندر ان کو مہ وغیرہ پیش کرنے والے تھے ان کو کہا جاتا تھا۔ تو بہرحال نام رکھنا یہ جائز ہے، بہتر ہے کہ وہ نام رکھیں کہ جو مسلمانوں میں عام ہو۔ بلال راجپوت بھائی ہیں، آپ کے سوال کا جواب میں دے چکا ہوں، پر قضا نمازوں کے حوالے سے اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ ریاض شیخ ہیں، سوال کر رہے ہیں حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی کو قرآن کریم پڑھانے والی معلمہ ٹیچر کو دعوت کرواتے ہیں اور تحفہ پیش کرتے ہیں۔ معلمہ کہتی ہے دیتی ہوں، اس کے بخشنے کی تو بہرحال کوئی حیثیت نہیں ہے، بہت بڑا اس کے اوپر احسان ہے، وہ تو کبھی اس کو پورا نہیں۔ بات ہے کہ شادی سے پہلے جو ہے اس کو کوئی تحفہ وغیرہ پیش کیا جائے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، ضروری اس کو خیال رکھیے۔ ریحان خان بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ زید کے پاس کوئی حاجت اصلیہ والی رقم نہیں ہے، بس 40,000 روپے ہیں جو اس نے گھر کرائے پر لیتے ہوئے بنام ڈپازٹ گھر مالک کو دیا تھا۔ معاشرات کمزور ہونے کی وجہ سے کیا زید زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ ڈپازٹ کے 40,000 روپے بھی گھر چھوڑنے پر ملیں گے۔ اگر تو یہی 40,000 ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ضرورت کی رقم نہیں ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ بیچنے کا سامان ہے، نہ فضول سامان اس کے پاس اتنا موجود ہے کہ جو زکوٰۃ لے سکتا ہے، جبکہ وہ سید زیادہ نہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ ہند کیا ہے؟
اس کی حقیقت کیا ہے۔ غزوہ ہند کا تذکرہ یہ احادیث طیبہ میں آیا ہے۔ اب یہاں پر علماء کی دو طرح کی رائے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ غزوہ ہند جو ہے یہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں ہو گیا، اور بعض کا یعنی اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہوگا، اور یہ ہوگا امام مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ یہ لشکر جا کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر بیت المقدس کے اندر مل جائے گا۔ تو اب یہ کب ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ صاحب کیا ماموں کی کہ کوئی اور اس کے اندر ممانعت کی وجہ نہ ہو، یعنی جس طرح ماموں کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے اسی طرح ماموں کی نواسی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ ایک یہ سوال کیا ہے بنت حسبہ کہ پلیز جواب ضرور متعلق، سوال آپ کا میرے سامنے نہیں ہے، دوبارہ آپ سوال بھی میری نظر سے گزرا تو انشاءاللہ جواب میں ضرور عرض کروں گا۔ ضیاء الدین بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کوئی رسالہ ارشاد فرما دیں۔ تین کتابیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو باہر شریعت کی اجازت نہیں ہے کہ جو مودت اور محبت کی طرف جاتے ہوں، ہاں اگر اس کے ساتھ آپ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں طاہر علی بھائی تو پھر اس صورت میں یہ جائز ہوگا، ورنہ اس سے زیادہ تعلق رکھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ حضور سیرت پہ سب سے جامع اور مستند کتاب جو عام فہم سنی پڑھ سکے، عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ کے نام سے، اس کا مطالعہ فرمائیں، یہ عام فہم بھی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو پھر اس پر مدارج النبوہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور پڑھنا چاہتے ہیں تو المواہب اللدنیہ کے نام سے امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے تو اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کیا مدرسے کی دیوار پر اپنے گھر کا میٹر لگا سکتے ہیں؟ گھر بنانے کے لیے رقم ہے، اس پر زکوٰۃ ہے، اگر وہ آپ کی ضرورت کے علاوہ رقم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ تو آپ کو دینا ہوگی۔ عرش والوں میری تقدیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ اب عرش والوں یا عرش والے کیا بولا گیا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک لحاظ سے اس کو کفر تو نہیں کہیں گے، لیکن اس طرح کے اشعار پڑھنے نہیں چاہیے۔ عرش والے سے مراد اگر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ کا وہ اقرار نہیں کرتا، عرش کا مالک جانتا ہے تو یہ جملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فرش کے خداؤں سے مراد اس کی باطل لوگ ہیں، باطل خدا، اور وہ لوگ کہ جو نمرود و فرعون بنے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے اس نے یہ الفاظ کہے تو یہ ٹھیک ہوگا، لیکن اس طرح کے اشعار پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے، بالخصوص عوام کے سامنے۔ ملک طلحہ بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں، آپ کا سوال اگر کئی مرتبہ اس طرح کے جوابات میں دے چکا ہوں کہ جو رقم کسی کو قرض دی ہو تو کیا اس رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جی، اگر کسی کو قرض دیا ہے اور اس کے ملنے کی امید ہے، یا آپ کے پاس گواہ موجود ہیں یا اقرار کرتا ہے یعنی قرض کا، تو اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دینا اس وقت ہوگی جب آپ کو یہ ساری رقم مل جائے، یا اس میں سے 5واں حصہ آپ کو مل جائے گا تو اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا۔ اگر یہ ہے کہ پھر بعد میں ملے گی تو ساری رقم کی زکوٰۃ ہے وہ سب ایک ساتھ دینا ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ ہر سال اس کی زکوٰۃ آپ دیتے رہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالہ کی بیٹی سے رشتہ ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، اگر کوئی اور اس کے اندر ممانعت کی وجہ موجود نہ ہو۔ اللہ سوالات اس حوالے سے بہت آ رہے ہیں آپ کے جماعت کے حوالے سے، نماز جو گھر کے اندر ہو رہی ہے، تو یہ بتا چکا ہوں میں کہ کس طریقے سے جماعت ہوگی، انشاءاللہ کئی ایک نے سن لیا ہوگا۔ سلمان اتاری ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں جماعت کے وقت 1 فٹ کا فاصلہ رکھتے ہیں، 10 انچ 12 انچ، تو نماز ہو جائے گی کیا؟ صفوں کے درمیان یعنی اس طرح
ایک ہی صف کے درمیان دو بندوں کے درمیان فاصلہ رکھا تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اس طرح کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جو پیچھے فاصلہ ہوتا ہے وہ عام طور پہ ایک صف کا ہی فاصلہ ہوتا ہے، تو اتنا ہی فاصلہ رکھنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی سنت کے خلاف ہے. مزمل میمن بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ شافعی مذہب میں ایک مشت داڑھی نہ رکھنا ہے؟ وہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک مشت نہیں رکھیں گے تو حرج نہیں ہے، لیکن جو احناف ہیں ان کے نزدیک ایک مشت داڑھی رکھنا یہ جائز ہے. فیاض میمن بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کوئی جگہ لینے سے پہلے استخارہ کر سکتے ہیں؟ سامنے والے سے نہیں پوچھا ہے کہ وہ سیل کر رہا ہے یا نہیں. استخارہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، استخارہ کر سکتے ہیں. البتہ استخارہ کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ استخارہ جو ہوتا ہے یہ اس معاملے کے اندر ہوتا ہے کہ جو ایک تو ہو جائز، دوسرا وہ استخارہ جس چیز کے اندر آپ استخارہ کریں اس کام کے کرنے میں آپ متذبذب ہوں کہ بھئی یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو پھر استخارہ کیا جاتا ہے. اگر کسی کام کے جائز کام کے کرنے کا آپ کا پختہ ارادہ ہے کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، یا آپ کو اس کے نہ کرنے کا آپ کا ارادہ ہے کہ یہ نہیں کرنا، تو پھر استخارہ نہیں ہوتا. جب آپ کرنا ہی چاہ رہے ہیں تو پھر کس چیز کا استخارہ؟ استخارہ تو اللہ سے خیر طلب کرنا. تو جب بندہ دونوں چیزوں کے درمیان متذبذب ہو جائے تو وہاں پر وہ استخارہ کرتا ہے، ورنہ استخارہ نہیں کیا جاتا. عبداللہ اتاری بھائی ہیں، آپ کی خود کی لکھی ہوئی کتاب کہاں سے حاصل کریں؟ میری اپنی لکھی ہوئی میری عام طور پہ تحقیقات ہیں جو میں نے مختلف کتابوں پر کی ہیں، تو یہ نیٹ پر دستیاب ہیں. صحیح البہاری کے نام سے جلد ملے گی آپ کو، اس کو سرچ کریں گے. اسی طرح تعلیقات تقریب التہذیب پر اعلیٰ حضرت کا حاشیہ ہے، اس کو بھی سرچ کریں گے تو وہ آپ کو نیٹ سے مل جائیں گی. لوگ کورونا کو بھول کے پتنگ بازی میں لگے ہیں جن سے یعنی مجھے ایک ویڈیو کسی نے بھیجی ہے، اس کو دیکھ کے میں تو کانپ کے رہ گیا. ایک تو اتنی بڑی مصیبت ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے، پریشانی ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے، اس میں ایسے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے. ہمارے یہاں لوگوں نے وہ لوگ کے جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، مستیاں سوجی ہوئی ہیں، بعض بچے باہر سائیکلنگ کر رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں، اور اسی طرح بہت سے لوگ پتنگ بازی کے اندر مشغول ہو گئے ہیں. تو پتنگ بازی ویسی ہی غلط چیز ہے، اور اس بازی کرنا اللہ کی پناہ. ابھی ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک بیچارہ تھا اور اس کا بالکل جو ہے نا وہ پتنگ کا مانجا ہوتا ہے، ڈور جو ہوتی ہے، اس نے اس کے سر کو کاٹ کے رکھ دیا تھا. اور یہ آئے دن کی باتیں ہیں، یعنی میں خود قریبی لوگوں کو جانتا ہوں، بیچارے اچھے بھلے لوگ کے پہلے بھی اس طرح جا رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل وغیرہ کے اوپر. یہ جو پتنگ اڑاتا ہے اس کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ جب وہ ڈور کو کھینچ رہا ہوتا ہے تو اس کی ڈور کہاں سے کیسے گزر رہی ہے. اس کی پتنگ کٹی اور اس کے بعد اس نے ڈور کھینچنی ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے کون سا ڈور وہیں سے توڑ کے اپنے ہاتھوں سے پھینک دینی ہے، وہ کھینچتا ہے. اب اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کس کے پاس سے وہ ڈور گزر رہی ہے. اور آج کل چونکہ اس طرح کی کوئی احتیاطیں تو ہوتی ہی نہیں ہے کہ اس میں ڈور سادہ سی ہو، اس میں کانچ لگا ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت کی گردن کے اوپر وہ پھر جاتی ہے، بعض اوقات بچوں کی گردن پہ پھر جاتی ہے، ساری زندگی کے لیے پھر ان کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے. تو اللہ کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے معافی مانگیں. اس طرح کی حرکات ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے، ویسے ہی اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے، اور پھر اس پریشانی اور مصیبت کے وقت میں آپ یہ کام کر رہے ہیں. چہرے پر سن اسکرین لگا کے نماز ادا کی جائے تو کیا نماز ادا ہوگی؟ یہ سن اسکرین مجھے نہیں معلوم کیا ہوتا ہے. اچھا، کریم لگائی جاتی ہے. ہاں تو اگر وضو کرنے کے بعد وہ کریم لگائی ہے تو پھر اس کے ساتھ کی نماز ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ آپ کے چہرے پر موجود ہے اور اس کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر وہ چہرے پر موجود ہوگی تو اس کے ساتھ تو باہر بھی نہیں جا سکتے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عام طور پہ لگائی، ملتانی مٹی لگائی جاتی ہے جس سے وہ چہرے کے جو ہے وہ
نشانات وغیرہ ہوتے ہیں اسے دور کیا جاتا ہے، جو دانے وغیرہ ہوتے ہیں اس کا علاج کیا جاتا ہے، وہ لگا کے لوگ باہر عام طور پہ چلے جاتے ہیں، لیکن نماز میں آئے تو پھر اس کو اتار دیں. ایسا نہ ہو کہ بدحیت چہرہ ہو رہا ہو، اس حال میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. بہت سارے سوالات کے جوابات میں نے دے دیے ہیں اور بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل دوبارہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. جن کے سوالات کے جواب نہیں دے سکا معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ جتنے ہیں اتنے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں. 1 گھنٹہ پورا آپ لوگوں کے لیے ہی رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری صحیح کو اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری مصیبت پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے. جن بھائیوں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیک جائز حاجت فرمائے. اولاد کی کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک صالح بنائے. جنہوں نے اولاد کی دعا کے لیے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو جو اولاد کا طلبگار ہے نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. ہماری بہنوں اور بیٹوں کو ان کے گھروں کے اندر سکھ اور چین نصیب فرمائے. جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں رکاوٹیں دور فرمائے. بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے. جنہوں نے جس طرح کی دعا کے لیے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیک جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد